السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نصیب پر۔ اکثر لوگ اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر بہت یقین کرتے ہیں۔ جب قسمت میں ہوگا تب مل جائے گا۔ اسی موضوع پر آپ کو ایک لڑکے کی کہانی بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک لڑکا تھا، اس کے والد کے پاس کافی زیادہ دولت تھی۔ وہ اپنی زندگی کافی عیش و آرام سے بسر کر رہا تھا، زندگی کو کافی انجوائے کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے باپ کی دی ہوئی ساری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس نے بھی عام لوگوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پاس سے ایک بزرگ آدمی گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا کہتا، میری قسمت ہی خراب ہے، میری قسمت میں ہی کچھ نہیں ہے، میرا نصیب ہی خراب ہے۔ بزرگ آدمی اسے کہتا، تیرے اسی رونے دھونے کی وجہ سے تیرا نصیب تجھ سے دور جا رہا ہے، وہ تجھ سے ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے۔ بزرگ آدمی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ لڑکا جب رات کو سوتا، اس کے خواب میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، وہاں اس کا نصیب ہے، اگر وہ اس کو مل جائے تو اس کی زندگی میں دوبارہ عیش و آرام آ جائے گا۔ وہ صبح صبح اٹھتا ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، وہی چوٹی جو اس کے خواب میں رات کو آتی ہے۔ راستے میں اس کو ایک شیر نظر آتا ہے، وہ اس سے چھپ چھپ کر گزر رہا ہوتا ہے۔ شیر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ شیر کہتا ہے، میری بات سن۔ وہ کہتا ہے، نہیں، میں نہیں آؤں گا، تو مجھے کھا لے گا۔ شیر کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے کھا سکوں، ویسے یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ وہ اس کو کہتا، میرا نصیب مجھ سے ناراض ہو کر فلاں پہاڑ کی چوٹی میں چلا گیا ہے، اگر وہ مجھے مل جائے تو میری زندگی دوبارہ خوشحال ہو جائے گی۔ شیر کہتا ہے، اپنے نصیب سے میرے ایک سوال کا جواب لیتے آنا۔ شیر کہتا ہے کہ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، مجھ میں چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، تم اپنے نصیب سے پوچھنا کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکا ٹھیک ہے کہتے ہوئے دوبارہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے اس کو ایک بہت خوبصورت باغیچہ نظر آتا ہے۔ باغیچے میں بہت ہی خوبصورت پھل لگے ہوتے ہیں۔ لڑکے کو بھوک لگتی ہے اور وہ باغیچے سے پھل توڑ کر کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھل دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہوتے سارے کڑوے کے کڑوے ہیں۔ اتنی دیر میں باغیچے کا مالک آ جاتا ہے۔ لڑکا باغیچے کے مالک کو کہتا ہے، یار تمہارے پھل تو بہت خوبصورت ہیں لیکن بہت ہی کڑوے ہیں۔ باغیچے کا مالک کہتا ہے، میں بھی اسی بات سے بہت پریشان ہوں، میرے پھل تو بہت خوبصورت ہیں لیکن سارے کڑوے کے کڑوے ہیں، ویسے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا اس کو اپنی ساری داستان سناتا اور کہتا، ایسے ایسے میرا نصیب مجھ سے دور ہو کر چلے جاتا ہے، میں اپنے نصیب کے پاس جا رہا ہوں۔ باغیچے کا مالک اس کو کھانا لا کر دیتا اور کہتا، تم جا تو رہے ہی ہو، اپنے نصیب سے میرے بھی ایک سوال کا جواب لیتے آنا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے باغیچے کے پھل میٹھے ہو جائیں۔ لڑکا اس کو ٹھیک ہے کہتے ہوئے دوبارہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ پہاڑ کی چوٹی چڑھتے چڑھتے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت محل نظر آتا ہے۔ محل میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی ہے۔ لڑکا اس کے پاس جاتا اور کہتا، کیا میں رات یہاں رک سکتا ہوں؟ سردی بھی کافی ہو رہی ہے اور باہر موسم بھی کافی خراب ہے۔ لڑکا رات محل میں گزارتا اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہونے لگتا کہ شہزادی اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا شہزادی کو اپنی داستان سناتا کہ فلاں فلاں پہاڑ کی چوٹی پر میرا نصیب ہے، مجھ سے روٹ گیا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے، تم جا تو رہے ہی ہو، اپنے نصیب سے میرے بھی ایک سوال کا جواب لیتے آنا کہ میں بہت اداس رہتی ہوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری اداسی ختم ہو جائے، میں دوبارہ اپنی زندگی میں خوشحال ہو جاؤں۔ لڑکا ٹھیک ہے کہتے ہوئے چلا جاتا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں واقعی ایک بابا جی ہوتے ہیں جن کا نام نصیب ہوتا ہے۔ لڑکا جا کر ان سے بات چیت کرتا اور اپنا سارا مسئلہ بیان کرتا اور کہتا، میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بابا جی کہتے ہیں، رکو بیٹا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، جب میں آ رہا تھا راستے میں مجھے ایک شیر ملا، ایک باغیچے کا مالک ملا اور ایک شہزادی ملی، ان کے بھی کچھ سوال تھے، مجھے ان کے بھی جوابات دے دیں۔ بابا جی ان کے جوابات دیتے اور کہتے، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔
لڑکا جب پہاڑ کی چوٹی سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ شہزادی اس سے پوچھتی ہے کہ تم گئے تھے، تمہیں کچھ ملا؟ لڑکا کہتا ہے ہاں، میرا نصیب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ شہزادی کو اس کے سوال کا جواب دیتا اور واپس چل پڑتا۔ اب اس کو باغیچے کا مالک ملتا ہے، وہ بھی اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں تم گئے تھے، کیا بنا، تمہیں کچھ ملا؟ لڑکا اس کو بھی یہی کہتا کہ میرا نصیب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور اس کو اس کا جواب دیتا اور واپس چل پڑتا۔ اب لڑکا شیر کے پاس پہنچتا ہے اور شیر کو اپنا سارا معاملہ بیان کرتا ہے۔ شیر کہتا ہے جیسے تم گئے ہو ویسے ہی واپس آ گئے ہو۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، میرا نصیب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہاری طرح مجھے 2 لوگ اور بھی ملے تھے جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے۔ شیر کہتا ہے کہ پہلے مجھے تم ان کے جوابات بتاؤ اور پھر مجھے میرے سوال کا جواب دینا۔ لڑکا کہتا ہے کہ شہزادی مجھے ملی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں بہت اداس رہتی ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ میری اداسی ختم ہو جائے؟ بابا جی نے جواب دیا کہ جب وہ کسی لڑکے سے شادی کر لے گی تو اس کی اداسی ختم ہو جائے گی۔ شہزادی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا نصیب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب لڑکے نے باغیچے والے کا سوال بتایا۔ باغیچے کے مالک کا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے پھل میٹھے ہو جائیں۔ بابا جی نے جواب دیا کہ وہ جس کنویں سے پانی دیتا ہے اس کنویں میں سونا دبا ہوا ہے، اگر وہ اس سونے کو نکال دے تو اس کے باغیچے کے پھل میٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ باغیچے کے مالک نے کہا بیٹا، میں تو بزرگ آدمی ہوں، تم اس سونے کو نکال لو اور ساتھ ہی لے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میرا نصیب میرے پیچھے آ رہا ہے۔ شیر کہتا ہے کہ اچھا، اب میرے سوال کا جواب بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں دوبارہ صحت مند ہو جاؤں۔ لڑکا کہتا ہے کہ بابا جی نے کہا تھا کہ جب تم دنیا کے سب سے بے وقوف آدمی کی گردن کھاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شیر نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، ہاتھ سے پنجہ مارتا ہے اور لڑکے کی گردن کھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اسی بات پر بیٹھا رہتا ہے کہ میرا نصیب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اگر وہ شہزادی سے شادی کرتا تو اس کی زندگی دوبارہ بدل جاتی، یا تو وہ اس پانی والی کنویں سے سونا نکالتا اور اس کو بیچ کر دوبارہ اپنی زندگی کو عیش و آرام والا کر لیتا، لیکن وہ اپنے نصیب کے سہارے بیٹھا رہا۔ اس کہانی میں آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔